بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الگ سے پوری گفتگو ہو سکتی ہے محسن اسم گرامی پر، شخصیت محسن پر، بس میں اتنی بات بیان کرتا ہوں کہ جناب ابن ابی الحدید المعتزلی اہل سنت فرقہ معتزلہ کے بہت بڑے عالم، بہت مشہور ہمارے درمیان، نہج البلاغہ کی شرح لکھنے کے اعتبار سے ان کے استاد ابو جعفر نقیب اپنے استاد سے کہتے ہیں، یہ واقعہ بیت الاحزان میں شیخ عباس قمی نے بھی لکھا ہے، کتاب البحار میں بھی لکھا ہے، اور خود نہج البلاغہ کی شرح میں بھی لکھا۔ استاد سے پوچھتا ہے ابو جعفر سے شاگرد ابن ابی الحدید، استاد یہ تو بتائیے اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے موقع پر سب کا خون معاف کر دیا تھا، کفار مکہ، روایت اس کے علاوہ بھی ہے کہ 9 افراد ایسے تھے ان میں 2 عورتیں اور 7 مرد جن کا خون اللہ کے رسول نے معاف نہیں کیا تھا۔ ان میں سے ایک کا حوالہ اس نے دیا ہے ابن ابی الحدید نے، کہتا ہے استاد یہ سب کو معاف کر دیا، ایک کو معاف نہیں کیا تھا، اس کا نام تھا حبار ابن اسود۔ تو استاد کیوں معاف نہیں کیا تھا؟ اور یہاں تک فرمایا تھا کہ اگر تمہیں یہ کعبے کے اندر بھی مل جائے، کعبے کا پردہ پکڑے ہوئے مل جائے تو اسے وہیں مار دینا۔ رحمت للعالمین نے مکے کے سارے کافروں کو لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء کہہ کر معاف کر دیا، اسے معاف نہیں کیا۔ اس کا جرم کیا تھا؟ ابو جعفر نقیب کہتا ہے کہ برخوردار اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے جناب زینب کے اونٹ کو، زینب جناب حالہ کی بیٹی، جناب خدیجہ طاہرہ کی بھانج، اور جناب زینب ابو العاص بن ربی کے نکاح میں رہیں اور صاحب اولاد تھیں، آپ کے شکم میں اللہ کی امانت تھی۔ جب قافلہ ہجرت کا مولائے کائنات کے ساتھ خواتین کا آ رہا تھا مکے سے مدینہ کے لیے، تو یہ ملعون کسی مقام پر جھاڑی میں چھپا ہوا تھا، اس نے اونٹ کو نیزہ چبو دیا، اونٹ جو اچھلا تو اماری میں بیٹھی ہوئی بی بی زینب کا حمل ساقط ہو گیا۔ اور میں نہیں کہہ سکتا جملے ممبر سے بیٹھ کر، یہ سمجھ سکتے ہیں میری مائیں بہنیں یا جو سمجھ سکتے ہیں صاحبان علم کہ تکلیف، درد کیا ہوتا ہے خاتون کے لیے۔ سخت ترین وقت ہے خاتون کے لیے جبکہ ولادت کی تکلیف ہو جاتی ہے، اتنی شدید تکلیف کہ بچہ وہیں مر گیا۔ اللہ کے رسول نے اس گناہ کو معاف نہیں کیا۔ اس جملہ سنا ابن ابی الحدید نے تو پھر کہنے لگا یہ بتاؤ استاد، اگر اللہ کے رسول زندہ رہتے تو کیا جس نے فاطمہ کے محسن کو شہید کیا اس کا خون مباح نہیں کر دیتے؟ اللہ اکبر، رونے والوں عجیب سخت جملہ ہے۔ بعد میں ابو جعفر نقیب اپنی بات سے ادھر ادھر ہو گیا، لیکن حقیقت یہی ہے، شیعہ سنی علماء نے، جو منصف مزاج سنی علماء سب نے واقعہ کو لکھا، محسن شہید ہو گیا۔ محسن شہید کیسے ہو گیا؟ 3-4 جملے ملتے ہیں، برداشت کر لیں گے؟ پڑھوں؟ بڑی مضبوط پناہ گاہ ہے انسان کے لیے شکم مادر۔ خدا 3 اندھیرے پردوں میں انسان کو محفوظ رکھتا ہے شکم مادر کے اندر، کہ جس میں مادر کی چوٹ اتنی جلدی شکم مادر کے اندر بچے کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ ہائے غربت فاطمہ زہرا، پہلی روایت ہے کہ جب دروازے پر آئے تھے بلوائی اور سیدہ دروازے کے پیچھے تھیں،
آپ پہلے فضا آئیں دروازے پر، فضا کو واپس کر دیا کہ جاؤ جا کر بھیجو علی کو. پھر سیدہ آئیں تو اس نے کہا آنے والے نے کہ تمہیں بھیج دیا علی نے، خود کیوں نہیں آتے؟ آپ نے فرمایا مجھے نہیں بھیجا، مجھے تیری طغیانیت مجبور کر کے لائی ہے. اللہ اکبر. پھر ارشاد فرماتی ہیں اس گھر کو جلا دو گے؟ آنے والوں نے کہا کوئی بھی رہتا ہو، والو فاطمہ 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 فاطمہ، والو فاطمہ رہتی ہو جلا دیں گے. جب دروازہ گرایا ہے نا لوٹنے والوں، اس زمانے میں گھر ایسے بنے ہوتے تھے کہ دروازے کے پیچھے ایک دیوار ہوتی تھی تاکہ اگر دروازہ پورا کھل جائے تو گھر کے اندر کی بے پردگی تب بھی نہ ہو. ابھی بھی بعض علاقوں میں ایسی دیواریں بنتی. تو اب گھر کا دروازہ اور پیچھے دیوار، درمیان میں رسول کی بیٹی. کچھ اس طرح سے دروازے کو گرایا گیا. پہلا جملہ ہے کہ سیدہ در اور دیوار کے بیچ میں آ گئی. اور رونے والوں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. دوسرا جملہ ہے کہ سیدہ زمین پہ گر پڑی، اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا اور دروازے پر سے مجمع گزر گیا. اللہ اکبر. اور رونے والوں بہت سخت جملہ ہے، تفصیل سے نہیں پڑھ رہا، اشارے کر رہا. قتل محسن کی وجہ تلاش کر رہا. کیسے ہو سکتا ہے؟ جب پورا مجمع گزرا، دروازے کے اوپر سے سیدہ نیچے تھیں، ایک نحیف سی آواز زبری فضا خزینی، مجھے اٹھا، میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. رونے والوں محسن کی شہادت کی وجہ کیا بنے؟ دوسرا جملہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہم لے سکتے ہیں قنفذ. یہ قنفذ پہلے مجرم کا غلام ہے اور دوسرے مجرم نے اس سے چھینا تلوار کا وہ غلاف جس میں تلوار رکھی جاتی ہے، نیام، اور نیام چھین کر سیدہ کے پہلو پہ مارا تھا. کہتے ہیں اس ضرب سے سیدہ کا محسن شہید ہوا. ایک روایت یہ. اور تیسرا جملہ اور ہے، اللہ اکبر، برداشت کر سکیں پڑھوں. اور یہ اس نے اپنے خط میں خود اقرار کیا ہے اس جرم کا، اور شہزادی نے خود اپنے مصائب کو اپنی زبان مقدس سے بیان کیا، اور روایتیں موجود ہیں الگ الگ، کہ اس طریقے سے تماچا مارا تھا، اس کی شدت سے سیدہ زمین پر گری، پھر اٹھنے قابل نہ رہی. اور رونے والوں محسن کا جنازہ کب اٹھا؟ محسن کو کہاں دفن کیا مولا نے؟ ہائے محسن. روایت ہے کہ حجرے میں، شہزادی کونین کے اپنے حجرے میں وہیں قبر بنائی تھی، وہیں قبر بنا کر محسن کو مولا نے وہیں دفن کیا تھا. اللہ اکبر. ایک روایت یہ محسن کے بارے میں، اور روایت ایک محسن کے بارے میں یہ بھی. اللہ اکبر. ہم سب کو قیامت میں محسن کی شفاعت چاہیے. ہائے حسین، محسن کے خون کا انتقام لیا جائے گا. فَبِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس بنیاد پر شہید کر دیا گیا؟ دو بچے ایسے ہیں کربلا میں علی اصغر اور مدینے میں محسن، کہ اگر کوئی اور جرم ان کا نہ بھی ہو تو یہ دو جرم اتنے بڑے ہیں کہ قیامت میں خدا کی عدالت کو ہلانے کے لیے کافی ہے.
اللہ اکبر. بس میں اتنا جملہ کہوں گا، ہائے فرق یہ ہے کہ اصغر باپ کی گود میں ذبح ہوا، اور شاید لفظ ذبح بھی کہہ کے میں نے حق ادا نہیں کیا، نہر ہو گیا. اور محسن چھک میں مادر میں شہید ہو گیا. اس طرح سے یہ دونوں بچے شہید کیے گئے. رونے والوں جب میرا زمانے کا امام ظہور فرمائے گا کربلا میں عدالت مہدی قائم ہوگی، تو کہتے دونوں بیویاں عدالت معصوم میں اس مسئلے کو لے کر آئیں گی. ختیجہ طاہرہ اصغر کو ہاتھوں میں لیے ہوئے آئیں گی. بعض کہتے ختیجہ طاہرہ محسن کو لے کر آئیں گی، فاطمہ زہرا اصغر کو لے کے آئیں گی. ہائے میرے بابا، میرے اصغر کا قصور کیا تھا؟ میرے بابا، میرے محسن کا قصور کیا تھا؟ لیکن میں ایک جملہ کہوں گا، مولا کائنات کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہوئے، جناب فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہوئے محسن کا پرسہ قبول کیجئے. لیکن اے میرے مولا، اے میری مولاتی سیدہ، ارے محسن کو دفن کیا تھا تو پہ قبر تو نہ کھودی گئی. ہائے علی اصغر دفن ہونے کے بعد ارے جس کا لاشا قبر سے نکالا گیا، وہ مصیبت جس کا سر نوکے سے نہ اوپر سوار